أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ محترم اساتذہ کرام اور میرے معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میری تقریر کا موضوع قرآن کتاب انقلاب ہے۔ سامعین گرامی، کچھ دیر کے لیے حاضر رشتہ توڑ کر ان بھاگتی دوڑتی گاڑیوں اور ترقی یافتہ دور سے نظریں ہٹا کر 15 صدیوں پیچھے لوٹ جائیں، تاریخ کے صفحات کھولیں اور دیکھیں دنیا میں کیا تھا۔ ظلمت تھی، اندھیرا ہی اندھیرا تھا، ظلم و ستم کا دور تھا، شراب نوشی اور زناکاری معیوب نہ تھی، چوری اور ڈاکہ زنی پر فخر کیا جاتا تھا، انسان کے خون کا پیاسا تھا، بچیوں کو زندہ ترکور کیا جاتا تھا، عورت حیوانوں جیسی زندگی بسر کرنے پر مجبور تھی، کمزوروں اور ضعیفوں کو کوئی پرسان حال نہ تھا، جس کی لاٹھی اس کی بھینس کا قانون تھا، قبائلی لڑائیاں سال تک جاری رہتی تھی، انتقام در انتقام کا سلسلہ چلتا رہتا تھا، افراتفری تھی، اضطراب تھا، بے چینی تھی، بدعی کا راج اور بے حیائی کا غلبہ پھیلا ہوا تھا، انسانیت کا ٹمٹماتا ہوا چراغ بجھنے کو تھا۔ وہ رب جو خزاں میں بہار پیدا کرتا ہے، وہ رب جو ظلمت شب کے بعد نور سحر پیدا کرتا ہے، وہ رب جو کات سالی میں گھرے انسانوں بلبلاتے حیوانوں اور تڑپتے کیڑوں مکوڑوں پر رحم کھاتے ہوئے بارش برساتا ہے، اسی رب کو جو میرا اور آپ کا ہر شے کا رب ہے، اس نے اشرف المخلوقات کی حیوانوں سے بدتر حالت پر رحم آ گیا، اس نے کائنات کے مقدس ترین انسان کو رحمت للعالمین بنا کر بھیج دیا اور اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کی صورت میں انسانیت کا دستور دیا، ہدایت کا منشور دیا، راہ زندگی کا نور دیا۔ قرآن کی انقلابی تعلیمات نے انقلاب برپا کیا اور ایسا انقلاب برپا کیا کہ دنیا اس کی مثال لانے سے قاصر ہے۔ قرآن نے شہر بدل دیے، گاؤں بدل دیے، عقائد بدل دیے، سوچنے کے انداز بدل دیے، راستے بدل دیے، منزل بدل دی، معیشت بدل ڈالی، تجارت بدل ڈالی، معاشرت بدل ڈالی، ثقافت بدل ڈالی، سیاست بدل ڈالی، حکومت بدل ڈالی، زندگیاں بدل ڈالی، زندگی رخ بدل ڈالے، ظاہر بدل ڈالا، باطن بدل ڈالا، انسان بدل ڈالا۔ جو ذرہ تھا وہ کہر بن گیا، مدعو تھا دائی بن گیا، قطرہ تھا دریا بن گیا، پیاسا تھا ساقی بن گیا، جاہل تھا عالم بن گیا، برا تھا نیک بن گیا۔ ہاں مجھے کہنے دیجئے، ابو بکر تھا صدیق بن گیا، عمر تھا فاروق بن گیا، عثمان تھا ذوالنورین بن گیا، علی تھا حیدر قرار بن گیا، معاویہ تھا کاتب وحی بن گیا، ابو عبیدہ تھا امین الامت بن گیا۔ یہ سب کچھ کیسے ہوا؟ کیوں کر ہوا؟ یہ انقلاب کیسے آیا؟ میں عرض کروں، یہ انقلاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت سے پا ہوا، یہ انقلاب قرآن کے پڑھنے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے سے پا ہوا، یہ تبدیلی قرآن کی انقلابی تعلیمات کی برکت سے آئی، یہ تغییر قرآن کو اپنا امام مقتدی بنانے سے پا ہوا۔ گرامی قدر احباب، آج بھی رحمان العالمین موجود ہے اور اسی طرح موجود ہے جس طرح نازل ہوا تھا، اس کی کسی آیت میں تبدیلی نہیں آئی، اس کا کوئی زیر کوئی زبر کوئی شوشہ نہیں بدلا۔ لیکن ارے مسلمانوں، تو کتنے بد نصیب ہو، تمہارے گھر میں خزانہ ہے مگر تم دوسروں سے بھی مانگتے پہ رہے ہو، تمہارے پاس روشنیوں کا منبع ہے مگر تم امریکہ روس برطانیہ فرانس اور چین سے روشنی مانگتے پہ رہے ہو، تمہارے سامنے ابھی شریعت کا دریا بہ رہا ہے مگر تم العطش پکار رہے ہو۔ اگر تم قرآن کا دامن تھام لو تو سارا یورپ تمہارے قدموں میں آ گرے گا۔ جدید دنیا کسی نئے نظام کی تلاش میں ہے، ارے اٹھو اور اس کے سامنے قرآن نظام پیش کرو۔ افسوس ہے کہ تم خزانے کے سامنے بنے بیٹھے ہو، نہ خود اس کا فائدہ اٹھاتے ہو نہ دنیا کے استفادے کے لیے دنیا کے سامنے پیش کرتے ہو۔ اصلاح عالم کا اب سامان ہونا چاہیے، اصلاح عالم کا اب سامان ہونا چاہیے، سب کا دستور العمل قرآن ہونا چاہیے۔ یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے، یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے کہ ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے۔ وما علینا الا البلاغ۔